یہ کیسے عامل چند منٹوں میں بلکہ میرے خیال میں تو کچھ ایسے ایکسپیرینسز بھی ہیں چند سیکنڈز میں بتا دیتے ہیں کہ جی آپ پہ جادو ہے، آپ پہ فلانا ہے، آپ پہ یہ عمل ہوا ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ اتنی تیز ان کی علم کی وہ سپیڈ ہوتی ہے کہ چند سیکنڈز میں، منٹس میں بتا دیتے ہیں. جی اللہ اکبر. ایسے لوگ جو ہیں نا، انہوں نے بیسیکلی لفظ استخارہ جو نام استخارے کا نام ہے نا، اس کو یوز کیا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم نے استخارہ کروانا ہے. ہمیں بھی کئی کالز آ جاتی ہیں عثمان بھائی استخارہ کروانا ہے. حالانکہ پورے اسلام میں یہ تو ملتا ہی نہیں آپ کسی سے استخارہ کروائیں. جی بالکل ٹھیک ہے. اب وہ ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ بیسیکلی اچھائی چاہتے ہوتے ہیں اپنے لیے، خیر طلب کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے استخارہ کروانا ہے. اچھا، استخارے کے ذریعے سے عمل جو ہے چند منٹوں میں بتا دیتا ہے، اس کا رسپانس بھی دے دیتا ہے کہ بھئی یہ آپ کا کام ہو جائے گا، یہ نہیں ہوگا، آپ پہ جادو ہے، آپ پہ نظر ہے، کیونکہ میں نے استخارے میں دیکھا ہے. تو آپ کا سوال ہے کہ کیا اس کو کچھ سکرین پہ نظر آ جاتا ہے؟ ہاں جی، کیا ہے وہ، کیا چیز ہے؟ کیسے، جو ایسا کون سا علم ہے اور جو ہم بھی سیکھ لیں کہ اتنا فاسٹ دور میں فاسٹ طریقے سے اپنے معاملات کو دیکھ سکیں؟ سیکنڈز میں سر، منٹوں میں. جی ایسے لوگ بالکل لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، غلط گائیڈ یہ کر رہے ہیں. کلیئر ہے بالکل، یہ کلیئر ہے، دھوکہ ہے. استخارے کے نام پہ، استخارے کے نام پہ میں استخارے کے بارے میں تھوڑا سا آگاہ کر دوں. جو لوگ استخارہ کروانے کے لیے فون کرتے ہیں ہمیں یا کسی کو بھی، ان کو پتہ ہونا چاہیے استخارہ کہتے کس کو ہیں. استخارہ بیسیکلی اللہ سے خیر طلب کرنے کا نام ہے، خود خیر طلب کرنی ہے. استخارے کے متعلق حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ سے خیر طلب کرو. استخارے کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو استخارے کی دعا اس طرح یاد کروایا کرتے تھے جس طرح قرآن کی آیت ہو. استخارے کی تعلیم دیا کرتے تھے. اگر اس کا ترجمہ ہم دیکھیں، اللہم انی استخیرک بعلمک، یعنی میں خیر طلب کرتا ہوں. اب خیر تو مجھے چاہیے. اب میں نظامی صاحب کو کہوں کہ آپ مجھے چیک کر کے بتائیں وہ میرے لیے خیر بہتر رہے گی یا نہیں. استخارے کا تعلق تو غیب سے ہے. جی، اور طلب بھی آپ کی ہے، طلب بھی میری ہے، طلب بھی آپ کی، اور مانگنا بھی میں نے اللہ سے ہے، اور وہ اللہ سننے پہ قادر بھی ہے، اور جو اس کے لیے بہتر ہے وہ کرے گا. استخارہ جو ہے اس کا لنک غیب سے ہے، اور اسلام غیب کے متعلق یہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. بے شک بے شک. جب غیب کوئی اور جانتا ہی نہیں ہے تو استخارے کا لنک غیب سے ہے، پھر ہم کیوں عملوں سے رابطہ کرتے ہیں ہمارا استخارہ کرو؟ تو سب سے پہلے ان کو استخارے کے بارے میں سمجھنا چاہیے. استخارہ ایک ایسا عمل ہے، یہ دعا حصن المسلم یا دوسری کتابوں میں مل جاتی ہے. وضو کریں، کوئی بھی کام ہے، مثلا کوئی بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہے، کاروبار کرنا چاہتا ہے، کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے، حتیٰ کہ وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ یا اللہ میرے اوپر کوئی ایسی چیز ہے یا نہیں، وہ اللہ سے مشورہ کرے. وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد دعائے استخارہ پڑھے، اور وہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دے. استخارے میں نو یس کا کوئی تعلق نہیں. نو یس سے مراد آپ کسی سے پوچھیں، مثلا یہ میں بزنس کرنا چاہتا ہوں یا فلاں کام کرنا چاہتا ہوں، عامل سے پوچھا کہ یہ ذرا بتائیں چیک کر کے یہ ٹھیک رہے گا، اور وہ کہے نو، وہ کہے یس، اس کو کیسے پتہ چل گیا؟ دوسرے بندے سے استخارہ کروانا یہ تو بالکل ہی غلط ہے. اسلام میں اس کی کوئی ہمیں ہسٹری نہیں ملتی کہ مثلا میں مثال دیتا ہوں، کسی صحابی نے کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے استخارہ کروایا ہو. ایک روایت دیکھیں نا، اگر استخارہ دوسرے سے کروانا جائز ہوتا تو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو خود استخارہ کر کے پھر سلسلہ یہاں سے جڑتا ہوا نظر آتا ہمیں، وہاں پہ کوئی چیز ہی نہیں ہے ایسی. پھر دوسرا، صحابہ جو ہیں، کبھی کسی صحابی نے دوسرے صحابی سے استخارہ کروایا ہو؟ یہ بھی کبھی نہیں سنا ہم نے. ٹھیک ہے، مثلا اس نے کوئی بزنس صحابی نے کرنا، وہ دوسرے صحابی کو ذرا چیک کر کے بتاؤ کہ میرا بزنس ٹھیک رہے گا یا نہیں. اچھا، پھر اس کے بعد تابعین کا دور آتا ہے، تابعین نے صحابہ سے استخارہ کروایا ہو. لیکن اب موجودہ دور میں تو آن لائن استخارہ سینٹر بنے ہوئے ہیں اور چند منٹوں میں ان کے فیصلے کیے جا رہے ہیں، بتائے جا رہے ہیں. یہ بھی ایک سوال ہے، ذرا تھوڑا اس پہ بھی ڈیبیٹ کر لیں. یہ کیوں بنے ہوئے ہیں؟ دکانداری ہیں، کیا معاملات ہیں یہ، یا یہ باقاعدہ ایک بزنس بن چکا ہے؟ سر یہ عامل حضرات کا تو بعد میں قصور ہے. جی، سب سے پہلے ایک پیشنٹ کا قصور ہوتا ہے. پیشنٹ کا قصور یہ ہے کہ اس کو دنیا کے ہر معاملے کا تو پتہ ہے، لیکن دین اس نے کیوں نہیں پڑھا. اگر 60-70 سال ہماری زندگی کی ایوریج ہے، ہم اپنی لائف کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے سٹیٹس کے لیے تو بھاگتے ہیں، لیکن دین کس نے پڑھنا تھا؟ دین صرف کیا علماء پہ پڑھنا فرض ہے یا ہر کلمہ پڑھنے والے پہ فرض ہے؟ جب سب کو جنت چاہیے تو سب کو پڑھنا چاہیے نا دین. کس نے جاننا تھا کہ استخارے کا سنت طریقہ کیا ہے، نبی پاک کا حکم کیا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو قرآن پاک ناظرے سے پڑھاتے ہیں،
صحیح. لیکن کبھی ہم نے غور نہیں کیا یار بچوں کو ترجمہ بھی پڑھاؤ تاکہ ان کے اندر سینس آئے, انہیں پتہ چلے شعور اس آئے, میں لکھا کیا ہوا ہے, لکھا کیا ہے, یہ کہہ کیا رہا ہے ہمیں, اسلام بتاتا کیا ہے. جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے استخارہ کہتے کس کو ہیں, تو پھر اس کے بعد آپ کی کم علمی, لوگوں کے پاس جب نالج نہیں ہوتا, تعلیم نہیں ہوتی, شعور نہیں ہوتا, کم علمی ایک اندھیرا ہے, تو اس اندھیرے سے پھر عمل ایزیلی کھیلتے ہیں, فائدہ اٹھاتے ہیں, ان کے سینس اور سوچ کے ساتھ کھیلتے ہیں. تو یہاں جو بات ہمیں نظامی صاحب سمجھ لگتی ہے کہ استخارہ جو ہے آپ کسی اور سے نہیں کروا سکتے, اس کا کوئی تعلق نہیں. ویسے ایک دن میرے دوست کچھ آئے گھر پہ, تو تھوڑے سے شرارتی تھے, کہتے عثمان بھائی آج نا آن لائن استخارہ کرنے والوں کا امتحان لینا ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے اب دیکھیں نیٹ پہ انہوں نے سرچ کرنا شروع کیا. اب انہوں نے آن لائن استخارہ کرنے والوں کو فون کیا. ایک نے فون کیا کہ سر میری نا شادی نہیں ہو رہی, بڑی رکاوٹ آ رہی ہے, بڑا میں پریشان ہوں, ذرا چیک کر کے بتائیں گے پلیز. اس نے کہا ٹھیک ہے, آدھے گھنٹے کے بعد آپ کو بتاتا ہوں. پھر دوسرے بھائی نے اپنے نمبر سے کال کی, آدھا گھنٹہ بعد ان کو پھر انہوں نے کہا جی کوئی جادو کے بارے میں پوچھنا ہے, طبیعت صحت خراب رہتی ہے, ڈھیلا ڈھیلا رہتا ہوں, یہ ان کا اپنا نام بتاؤ, اپنی مدر کا نیم بتاؤ. انہوں نے بھی بتا دیا, ان کو بھی انہوں نے آدھے گھنٹے کا ٹائم دے دیا. وہی جو بھی آپ کی مدر کا نام پوچھے گا وہ رانگ نمبر ہے, یاد ہے ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا. ٹھیک ہے, اچھا یہ بھی ہم بات انشاءاللہ اس کے بعد کرتے ہیں کہ استخارہ کرنے والے بھی ان چیزوں کا سوال کرتے ہیں جن چیزوں کا سوال جادوگر کرتے ہیں اس کے بعد. اچھا اب دوست نے پوچھا, اب 2-3 دوست تھے, انہوں نے مختلف کام کہے. اب جس نے کہا میرے اوپر جادو ہے یا نہیں, انہوں نے کہا جی جادو بڑا سخت ہے, بڑا خطرناک ہے, کام خراب, اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. اچھا دوسرا جو کہتا ہے میری شادی نہیں ہو رہی, دیکھیں اس نے کہا جی یہ بندش ہے, اس نے کہا یہ بندش ہے, رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے, 1 سال تک کوئی نظر نہیں آ رہا کہ آپ کی شادی ہوگی. انہوں نے کہا سر ہوش کریں, میرے 3 سے 4 بچے ہیں, شادی ہوئی, میں اپنے گھر میں خوش ہوں. وہ فون بند کر گیا فوری. میں کہوں گا کہ اگر آپ کسی سے استخارہ آلریڈی کروا رہے ہیں نا, تو تھوڑا سا آپ فیک استخارہ بھی اس سے کروا کے دیکھیں. اس کو پتہ چل جانا چاہیے نا, اگر آپ کے معاملات پتہ چل رہے ہیں تو اس کو یہ بھی پتہ چل جانا چاہیے. وہ استخارہ کر کے وہاں سے بیٹھ کے بتا دیتا ہے آپ کی فلاں چیز چوری ہوئی ہے اور فلاں جگہ پہ پڑی ہوئی. یہ کیا عجیب باتیں ہیں. سر سوری ٹو کٹ یو, مجھے ایک ایسے بھی اپنے بڑے قریبی عزیز کا پتہ ہے کہ ایسی آن لائن انہوں نے کسی کو دیکھا, اس کا ڈنکا بج رہا ہوگا کہ پیسے کمانے کی مشین, اس کی مارکیٹنگ ہو رہی ہوگی استخارہ کا 5-6 ہزار روپیہ, وہ ان شریف لوگوں نے وہ بھی بھیج دیا. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ جی بڑا معاملہ خراب ہے, وہ تو اس میں رکاوٹ ہے, آپ کو 2 بکرے دینے پڑیں گے, کچھ 70,000 کے قریب وہ بھی بھیج دیا. اس کے بعد نہ استخارہ کا پتہ, نہ اس کا پتہ, نہ جو ہو رہا تھا کام, جس کروانے کے لیے پیسے بھیجے اس کا بھی نہیں پتہ سر آج تک. تو سر یہ تو یہ آپ نے پوچھا نا کہ یہ چند منٹوں میں کیسے بتا دیتے ہیں. یس ایک اسی طرح انہوں نے کہا کہ چند منٹوں میں ایک بندے نے فون کیا, اسی طرح انہوں نے کہا کہ اپنا نام اپنی مدر کا نیم بتاؤ. انہوں نے کہا بڑا سخت جادو ہے. انہوں نے کہا اس کا حل, وہ ماشاءاللہ ذرا امیر آدمی تھے, انہوں نے کہا بڑا سخت جادو ہے, یہ تو صدقہ دینا پڑے گا. اس نے کہا جی صدقہ دے دیں گے, کس چیز کا؟ انہوں نے کہا اونٹ کا صدقہ دینا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے اونٹ کے پیسے بھیج دیے. اس کے بعد اونٹ کے پیسے بھیج دیے, اس نے دوسرے اونٹ کے مانگے. انہوں نے کہا یار یہ تو کوئی بزنس مین لگتا ہے, انہوں نے بلاک کر دیا. میرے ساتھ رابطہ کیا, کہتے ہیں ہمارے ساتھ تو یہ ہوا کہ اونٹ کے پیسے بھی بھیجے اور ہمارا کام بھی نہیں ہوا, دیکھیں کوئی جادو کا مسئلہ ہے یا نہیں. میں نے سارا کچھ پوچھ کے میں نے کہا اب آپ وہ اونٹ واپس لینا چاہتے ہیں یا جادو کا علاج کروانا چاہتے ہیں؟ یعنی بیوقوف بنا رہے ہیں لوگوں کو, اور لوگ غلط گائیڈ کر رہے ہیں, اور لوگ بن بھی رہے ہیں. دیکھیں لوگ ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں. جو ایک بیمار اور پریشان بندہ ہوتا ہے نا, وہ تو مسیحا سمجھ کے اس کے پاس جا رہا ہوتا ہے, وہ تو اپنے دکھ کو کسی سے مسلمان بھائی سے ڈسکس کر رہا ہوتا ہے.